تو اس کے بعد اگلی کیا آسانی شریعت کے اندر آتی ہے نکاح کے حوالے سے؟ اگلی آسانی اس کے لیے ہے، وہ ایک کچھ نے اس کو رکن قرار دیا اور کچھ نے اس کو ایک بہت بڑا ایک حصہ قرار دیا نکاح کا، وہ ہے حق مہر۔ صحیح۔ اب حق مہر میں آسانی یہ ہے، ایک تو یہ کہ یہ حق مہر لڑکی کا حق ہے، لڑکی تقاضا کر سکتی ہے کہ مجھے یہ حق مہر چاہیے، وہ تقاضا کر سکتی ہے، گو کہ ہمارے ہاں نہیں ہے، وہ ہمارے یہاں ہے ہی نہیں، جی جی، اس بیچاری سے تو پوچھا ہی نہیں جاتا، پوچھا نہیں جاتا بالکل۔ یا لڑکی کے بیاف پر اس کے جو ولی ہیں وہ تقاضا کر سکتے ہیں، لیکن کچھ جگہوں پر جب تقاضا کیا جاتا ہے تو وہ بہت ہی لمبا چوڑا تقاضا کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کچھ خاندان، کچھ فیملیز ہمارے پاکستان میں ہندوستان میں ایسے ہیں، اور ہمارے اس جنوبی پنجاب کے اندر تو یہ چیز بہت زیادہ ہے ڈاکٹر صاحب، یہ درمیان میں بات آ گئی جہاں سے ہم یہ پبلک پوائنٹ کے فورم سے بات کر رہے ہیں، ملتان جنوبی پنجاب سے، ہمارے جنوبی پنجاب کے ایریاز کے اندر تو یہ چیزیں بہت ہی زیادہ ہیں، یعنی ایک لمبی چوڑی فہرست لکھوا دی جاتی ہے، زمین کے حساب سے بھی، پیسوں کے حساب سے بھی، باقی معاملات کے حق مہر میں کہہ رہے حق مہر میں جہیز میں نہیں، حق مہر کی بات کر رہا ہوں دیکھیے یہاں پہ بھی افراط و تفریط دیکھیں، جی کچھ جگہوں پر اسلام سے جب ہم ہٹیں گے نا جی، تو راستے دور نکلیں گے۔ ہاں، جیسے اسلام کو کہا گیا وہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا، امت وسط ہمیں کیوں کہا گیا درمیانی امت؟ کیونکہ ہم درمیانی امت اس لیے نہیں کہ ہم درمیان میں ہیں، ہمارے پاس تو کوئی امت ہی نہیں ہے، اصل میں اس لیے امت وسط کہا گیا کہ ہر چیز کا درمیان وہ سب سے بہترین ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے جی، اس کی ایک مثال دیتا ہوں، فروٹ ہے نا، کوئی بھی فروٹ، ہاں جی اس کی ایک ابتدا ہے کچے سے پکنے کی طرف، جی اور ایک ہے کہ اتنا پک گیا کہ وہ گل گیا۔ جی، اب یہاں پہ کچھ لوگ ہیں بیچارے لڑکی والے پریشان ہیں زیادہ تر، اور کچھ جگہوں پر لڑکے والے پریشان ہیں۔ میں کوئٹہ میں رہا ہوں، وہاں پہ پشتونہ میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ بھی حق مہر کا تقاضا بہت زیادہ کرتے ہیں۔ جی ایسی وہاں پہ ایک فیملی تھی ہمارے جاننے والے، ماشاءاللہ بہت ہی مبارک اور بہترین فیملی تھی، ان کے بچوں نے کچھ پڑھنا ہم سے شروع کیا اور آج ماشاءاللہ کچھ ڈاکٹرز بن چکے ہیں شرعی علوم میں، اور اللہ ان کو مزید جزا خیر دے۔ تو وہ مذاق کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے بابا سے کہا کرتے تھے، بابا ہم تو 6 بھائی ہیں، کیسے آپ پورا کرو گے ہمارا، یعنی ہمارا حق مہر کیسے پورا کرو گے آپ؟ یعنی یہ بیچارے بھائی بہنیں بنی ہوئی ہیں، جی بہنیں بنی ہوئی ہیں، یعنی انہوں نے دینا ہے۔ یہ دو انتہایں اسلام کا کیا ہے؟ حق مہر میں آسانی یہ ہے کہ حق مہر لڑکی کا حق ہے، جی آپ نے دینا ہی دینا ہے، لیکن آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق اس کو دینا، اس میں مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اب یہاں پر آسانی کو چھوڑ کر مشکل میں ہم کیسے کیسے پڑے بلا؟ ایک یہ دو چیزیں جو ابھی بیان ہوئی یہ مشکل ہے، ایک مشکل یہ ہے کہ وہ لوگ جو جتنی استطاعت حق مہر دینے کی رکھتے ہیں وہ ایسے نادان اور ظالم ہیں کہ وہ لوگ بارات لے جانے پہ خرچہ کر دیں گے، گھر کو سجانے پہ خرچہ کر دیں گے، بینڈ باجے پہ کر لیں، بینڈ باجے پہ خرچہ کر لیں گے، جی جی، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے جو اپنے اسٹیٹس کے لیے خرچہ کر لیں گے، اور جب حق مہر کی باری آئے گی تو کہیں گے شرعی حق مہر، 32 روپے نہیں، وہ 32 روپے اس وقت کے 32 سے اب وہ 5000 ہو گیا، اچھا وہ 5000، یعنی باقی ہر چیز غیر شرعی، جی جی، حق مہر ہم نے شرعی شریع رکھنا ہے کیونکہ وہ برکت آئے گی، وہ اس میں پیسے دینے پڑ رہے ہیں نا۔ جی جی جی، تو کم از کم یہ سوچنا چاہیے اللہ کے بندو، آپ نے جس لڑکی کے ساتھ نکاح کر رہے ہو، جس نے ایک گھر میں جنم لیا اور اس کے بعد وہاں پر ہوش سنبھالی اور اپنے 18-20 سال وہاں پہ گزارے، اور وہ سب کچھ چھوڑ کر آپ کے پاس آ رہی ہے، اور اس کے والدین اپنے ایک جگر کا ٹکڑا آپ کو دے رہے ہیں، اور آپ اس کو 5000 حق مہر دے رہے ہو۔ یہ میں بات کر رہا ہوں جو استطاعت رکھتے ہیں، تو اللہ کا خوف ان کو کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو استطاعت رکھتے ہیں تو اس میں لڑکی والے بھی بہت زیادہ منہ کھول کے نہ مانگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اسلام میں اس کو بہترین شادی قرار دیا گیا، مبارک شادی قرار دیا گیا جس میں حق مہر آسان والا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں اپنی بیگمات کو، ازواج مطہرات کو، امہات المؤمنون کو آپ نے مختلف حق مہر دیا اور آسانی کر دیا۔ جب آپ کے پاس استطاعت کچھ زیادہ تھی تو آپ نے زیادہ دے دیا، اور جہاں پہ استطاعت نہیں تھی ایسی، آپ نے اس حق مہر کو کم کر لیا۔ بلکہ ڈاکٹر صاحب وہ حدیث بھی تو آتی ہے نا کہ ایک صحابی نے پوچھا تھا نکاح کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تھا، مفہوم حدیث ہے، تو انہوں نے کہا تھا میرے پاس کچھ نہیں ہے، آپ نے کہا کوئی تمہارے پاس لوہے کی کوئی چیز ہے تو وہ لے آؤ، فلاں چیز لے آؤ، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر میرا خیال قرآن مجید کی کچھ صورتیں سکھانے کے اوپر غالباً ویسے نکاح صحیح بخاری میں ہے، کہ میرے پاس ایک چادر ہے، تو آپ نے فرمایا یہ تو چادر آپ اس کو آدھی دو گے تو آپ کے نہ کام کی نہ اس کے کام کی۔ ہاں جی، تو آپ نے فرمایا کہ ایک انگوٹھی تلاش کر لو لوہے کی ہو، وہ بھی ان کے پاس نہیں تھی۔ سبحان اللہ، آسانی دیکھیں، نکاح کی آسانی دیکھیں، وہ معاشرہ، وہ ریاست مدینہ آپ کہہ لیں، وہ اسلامک اسٹیٹ آپ کہہ لیں، اس میں نکاح کی آسانی یہ تھی کہ ایک شخص کے پاس ایک لوہے کی انگوٹھی تک نہیں ہے۔ اللہ، شیخ نصر اللہ، آپ ذرا تصور کیجئے، امیجن کیجئے جی جی، کہ آج کو اتنا غریب ہے، کوئی بھی نہیں ہے جس کو ہم غریب کہتے ہیں، وہ بھی اتنا غریب اور نہیں۔ ہمارے ہاں لوگ سبحان اللہ، خاص طور پہ والدین وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوا بچہ۔ آپ نے اسی حالت میں ان کی شادی کروائی، اس وقت آپ نے فرمایا قرآن کچھ یاد ہے، صورتیں یاد کروا دو، آپ کی شادی ہو جائے گی۔ شادی ہو گئی،
اور ایسا نہیں ہوا کہ وہ شادی ناکام ہوئی ہو، کامیاب شادیاں تھیں. ایک تو یہ ڈاکٹر صاحب تیسری ایسا نہیں. یہ بھی ایک مسئلہ آ جاتا ہے کہ ہمارے ہاں جو جیسے ابھی آپ اسٹارٹ پہ بھی بات کر رہے تھے کہ جو حق مہر ہوتا ہے وہ اس آنے والی لڑکی کا، خاتون کا حق ہوتا ہے یا اس کے لیے وہ ضروری ہے. تو ہمارے ہاں تو یہ حق یا تو لڑکی کے والدین رکھ لیتے ہیں یا ایون وہ جو شوہر ہوتا ہے اس کا وہی اس سے تھوڑی گپ شپ کر کے، یعنی معجل اور معجل کے درمیان میں لا کے اس کو کہ چلیں جی بعد میں دے دیں گے، وہ اس سے معاف کروا لیتا ہے. تو اس سے بھی کیا کہتے ہیں آپ، معاشرے کے اندر کوئی اچھے اثرات نہیں، مرتب نہیں ہوتے؟ یہ دونوں چیزیں جو آپ نے بتائیں، خاص طور پہ یہ کہ کوئی شخص زیادہ حق میں لکھوائے اور بعد میں معاف کروائے، یہ تو اس کی مردانگی کے بھی خلاف ہے. یہ آپ نے بہت بڑا جملہ بہت بولا، کیونکہ یہ وہاں پہ ٹچ کرتا ہے جہاں پہ اکثر مرد کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی 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 اب ہماری مردانگی کی بالکل بات آ ایسے ہی. گئی. تو دیکھیں، یہ تو آپ کس چیز کے مرد ہو، اب کیا معاف کروا رہے ہو؟ ادب شروع میں اسلام کے مطابق چلو، جو آپ کی استطاعت ہے آپ وہ کرو. اور لڑکی والوں کو بھی یہی کہنا چاہیے. میں نے ایسے لڑکی والے بھی دیکھے ہیں جو اچھے دیندار ہیں، لیکن ان کا بنیادی مطمئن نظر یہ تھا کہ حق مر زیادہ ہو. اللہ پھر خیر وہ لکھوایا گیا تو بعد میں اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو، کسی مرد کے ذہن میں کہ بعد میں معاف کروا لیں گے، یہ ٹھیک نہیں ہے. کچھ خاندانوں میں ایسا چلتا ہے کہ وہ بہت بھاری حق مہر لکھواتے ہیں جی جی اور لیتے نہیں ہیں. انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ دینا نہیں ہے، اس نے لکھواتے صرف اس وجہ سے کہ کل کو یہ طلاق نہ دے سکے. طلاق دے گا تو ہم کہیں گے حق مہر لے کے آؤ، اور اس کی وجہ سے گھروں میں جو ایشوز پیدا ہوتے ہیں، بیوی جو ہے وہ ناحق ڈومینیشن اس کے پاس آ جاتی ہے اور بچوں کی تربیت پر فرق پڑتا ہے. جہاں جہاں پر بھی وہ اپنی مرضی کرنا چاہیں خاتون کرتی ہیں، اور جیسے ہی شوہر کوئی اس میں کچھ بات کسی کی اصلاح یا کچھ ایسی بات کرتے ہیں تو وہ کہتی ہیں مجھے حق مہر لاؤ، چھوڑ دو مجھے، اور وہ دے نہیں سکتا. تو یہ ایک افراط و تفرید ہے. کچھ طرف مردوں کی ظلم زیادتیاں ہیں، کچھ طرف خواتین کی ظلم و زیادتیاں ہیں. تو حق مہر کے سلسلے میں جو آسانیاں وہ ساری ہماری ان مشکلات کو ختم کرنے والی. یعنی تقریباً دیکھا جائے تو ہماری اوور آل 4 قسم کی آسانیاں ہم نے بھی ڈسکس کر لی، نکاح سے لے کے خطبہ وغیرہ اور حق مہر وغیرہ اور مرد کو دیکھنا وغیرہ کے حوالے سے. اس کے بعد آگے مزید کوئی آسانی نکاح کی؟ اس کے بعد کی آسانی ہے ولیمہ. جی ولیمہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین جو ولیمہ ہے وہ وہی ہے جو اپنی آسانی، اور اس کے ساتھ اسلام میں یہ قرار دیا گیا کہ اس کے آسانی کو دے کر اس کو کیا جائے. اب اس میں اصل میں نکاح کے موقع پر، شادی کے موقع پر 2 چیزیں ہیں جہاں پر آپ اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرتے ہوئے پیچھے نہ ہٹیں. صحیح ہے جی. ورنہ آپ بخیل اور کنجوس قرار پاؤ گے. ان میں سے ایک ولیمہ ہے، ایک ہے حق مہر جی، اور دوسرا ہے ولیمہ. یعنی آپ جتنا زور لگا سکتے ہو، یعنی جو آپ دکھانا چاہتے ہو کہ مجھے اللہ نے بڑا نوازا ہے، حق مہر دو، ولیمہ کرو. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ولیمے میں، اور ولیمہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں ہم قرض اٹھا رہے ہوں لوگوں سے. ولیمہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں آپ بڑے لوگوں کو انوائٹ کریں، فقراء و مساکین کو اور چھوٹے رشتہ دار عزیز و اقارب ان کو انوائٹ نہیں کر رہے. یہ بے برکتی کی علامات قرار دی گئی. تو برکت والا ولیمہ یہ قرار دیا گیا کہ آپ ولیمے میں اپنی استطاعت کے مطابق کرو. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا تھا کہ اولم ولو بشاتن، صحیح بخاری میں ہے جی بالکل، کہ آپ ولیمہ کرو، بے شک ایک بکری کر لو. یعنی ایک بکری کتنے لوگوں کے لیے ہوگی، اور جیسے زیادہ نہ کریں. خود بھی نبی رسول اللہ علیہ وسلم کی شادی جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہوئی ہے تو وہ دیکھیں وہ جو اس وقت کوئی ایسی چیز تو نہیں تھی جس کو ہم گوشت کے فارم میں کہیں، وہ پنیر یا وہ ٹکڑے یا وہ کھجوریں وہی مکس کر کے. دیکھیں آسانی کتنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جو جس کے پاس کھانے کی چیز نہ وہ لے آئے. ایک جگہ پہ دسترخوان لگایا گیا، آپ کے پاس جو کچھ کھانے کا تھا وہ لے آئے اور یہ ولیمہ ہو گیا. اللہ اکبر. یعنی یہ کس نے کیا ہے؟ دنیا کی، اس کائنات کی عظیم ترین، سب سے عظیم ہستی نے. اور ہم لوگوں کو شرم آئے گی یہ کرتے ہوئے. ایک شخص اگر ولیمہ نہیں کر سکتا، استطاعت نہیں ہے، وہ صرف یہ کر لے کہ سب کو دودھ پلا دے.